حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام اس دنیا میں انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن وہی دوسری طرف اس دور کے فیمس پوئٹ علامہ اقبال تھیوری آف ایوولوشن کو سچ مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آدم علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا حقیقت میں ایوولوشن ہی ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے اس دنیا میں آنے سے مراد اپنی حیوانی شکل سے انسانی شکل میں آنا ہے۔ اور ان کی یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی کچھ ایسی آیات ملتی ہیں جن میں ایوولوشن کی طرف ہمیں ہنٹ ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سٹیجز میں بنایا ہے، جو کہ ایوولوشن بھی ہو سکتا ہے، جس طرح انسان بھی سٹیجز میں ہی بندر سے انسان بنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے کئی جاندار پانی سے پیدا کیے ہیں، یہ بھی ایوولوشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا بنایا تھا، لیکن بعد میں انسانوں کی ہائٹ ٹائم ٹو ٹائم کم ہوتی گئی، جو کہ آف کورس ایوولوشن کے تھرو ہی ہوا تھا۔ لیکن دوسری طرف کئی اسکالرز اس ایوولوشن تھیوری کو نہیں مانتے۔ صرف اسکالرز ہی نہیں بلکہ کئی سائنٹسٹ خود اس ایوولوشن تھیوری کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ایوولوشن تھیوری ابھی تک جسٹ ایک تھیوری ہے، یعنی کہ ایسا ہونے کے چانسز ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ اس ایوولوشن تھیوری میں کئی فلاز ہیں، جیسا کہ لیک آف ٹرانزیشنل فاسلز، لیک آف آبزرویبل میکرو ایوولوشن، irreducible complexity اور جینیٹک انٹروپی۔ ان سب کے علاوہ بھی اس تھیوری میں اور بہت سے فلاز ہیں، اس وجہ سے بہت سے سائنٹسٹ اس تھیوری میں بلیو نہیں کرتے۔ اب سچ کیا ہے یہ تو سائنٹسٹ نہیں جانتے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔